السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ماجد علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر، آپ کا ایم ایس ڈوز کا ٹیچر۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایم ایس ڈوز کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم یہ جانیں گے واٹ از ڈوز، کہ ڈوز آخر ہے کیا، ہمیں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سمجھ آ جائے، تھوڑا سا مزید کام سمجھ آ جائے۔ تو ڈوز ایبریویشن ہے کس چیز کا؟ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا۔ تو اس ڈسک آپریٹنگ سسٹم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈسک پر مہیا کیا گیا ہوتا تھا۔ ابھی تو ہم کم یوز ہوتا ہے نا، یہ ہوتے نہیں یوز بیسیکلی، اب تو ونڈوز آ چکی ہے، ہم سب ونڈو کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کو بیسیکلی ہم یوز کرتے تھے کہ کس کام کے لیے؟ یہ ڈسک پر مہیا ہوتا تھا اور ڈسک اور کمپیوٹر سے کام لینے کے عمل کے اس نظام کے تحت آتا تھا۔ تو ڈوز کمپیوٹر کے سارے نظام کی نگرانی اور اس کو کنٹرول کرنے کے علاوہ کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان رابطے بھی کرواتا تھا۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ چیز سمجھائی تھی، جب بھی کمپیوٹر آپ کا آن کیا جاتا ہے اس وقت فوری طور پہ ایک آٹومیٹک طریقے سے کیا ہوتا ہے، فائلیں لوڈ ہوتی ہیں 2 قسم کی۔ کون کون سی فائلیں لوڈ ہوتی ہیں؟ جیسے کہ سپوز 3 فائلیں لوڈ ہو پاتی ہیں، IO.sys، ایک یہ فائل آٹومیٹک لوڈ ہو جاتی ہے، ایک MS.DOS، ایک یہ والی فائل آٹومیٹک مطلب سسٹم کی فائل ہے، یہ والی آٹومیٹک لوڈ ہو جاتی ہے، اور ایک تھرڈ فائل ہوتی ہے command.com۔ تو یہ 3 فائلیں ہیں جو MS ڈوز کی ہیں، جو آٹومیٹک لوڈ ہو جاتی ہیں جیسے کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے، اور یہ لوڈ ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس عمل کو کمپیوٹر کے سٹارٹ یا بوٹ اپ بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کمپیوٹر ہمارا لوڈ ہوتا ہے، بوٹ اپ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اسی کے تھرو ہم اس کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں جی۔ اب ڈوز مائکرو کمپیوٹر کی طریقہ انتہائی کامیاب آپریٹنگ سسٹم ہے، چونکہ مائکرو پروسیسر کے وقت کے ساتھ ساتھ مزید جدید بنایا گیا، تو پھر آپریٹنگ سسٹم کو بھی جدید کرنا پڑا ان لوگوں کو۔ کیسے جدید کرنا پڑا؟ ان آپریٹنگ سسٹم کی شناخت کے لیے، جیسے ہم آج کے دور میں کوئی بھی سافٹ ویئر پڑھتے ہیں، MS Office 2007 2010، تو جو بھی ورژن ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی کچھ ورژنز ایڈ کیے گئے تھے۔ تو یہ تو بات ہوگی اپنے پاس ورژنز کی، تھیوری کے لیے بات سمجھ آ گئی، تھوڑا پریکٹیکلی آج پھر سمجھتے ہیں کام۔ سٹارٹ میں جا کے CMD لکھتے ہیں، اور CMD میں جا کر میں نے کہا تھا کہ یہاں سے CD ڈبل ڈاٹ کرتے ہیں، واپس CD ڈبل ڈاٹ، لو جی۔ اب میں آپ کو پھر سے زوم کر کے چیک کروا دیتا ہوں اچھے سے۔ اب یہاں سے دیکھنا ہے کہ یہاں 1 2 3 4 5 چیزیں، جب آپ ڈوز کا پروگرام لوڈ کرتے ہو تو 5 چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ان 5 کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ فرسٹ چیز لکھا رہا C، تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کیا چیز کا نام جی، C لکھا میں نے۔ C بیسیکلی اپنے پاس کیا چیز، اس کے 5 حصے اپنے پاس ہیں۔ پہلا ہوتا ہے C، تو یہ C کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈسک ڈرائیو کو ظاہر کرتا ہے، یہ حرف ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت کون سی ڈسک ڈرائیو پر آپ کام کر رہے ہو، ہم کون سی ڈرائیو پہ ہیں، کون سی ڈرائیو پہ کام نہیں ہو رہا، یہ حرف ہمیں بتاتا ہے۔ تو پہلی فلوپی ڈسک ڈرائیو A ہوتی ہے، مطلب ہمیں اکثر ونڈو کرتے ہیں نا، ذہن میں سوال آتا ہے یار ڈسک A اور B ہوتی نہیں، C پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے آٹومیٹک، ہر دفعہ C کیوں ہوتی ہے؟ تو پہلی کیونکہ کمپیوٹر پہلے دور میں پہلی ڈرائیو A کو لیتے تھے، وہ A ہوتی ہے اپنے پاس فلوپی ڈرائیو، اس کے بعد B ہوتی ہے ہارڈ ڈسک جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور ہارڈ ڈسک جو پارٹیشنز ہوتی ہیں وہ پھر کہلاتی ہے C ڈرائیو میں جا کر۔ اس لیے جو C لیٹر ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ہم C ڈرائیو میں موجود ہیں، اور ڈرائیو کے آپ کوئی بھی حصے بنا سکتے ہو، C ہو سکتا ہے، D ہو سکتا ہے، E بھی ہو سکتا ہے جی۔ دوسرا نشان ضروری وہ ہوتا ہے یہ والا سائن، دوسرا پوائنٹ کیا ہے، میں اس کے پوائنٹ لگا دوں 1، یہ پہلی چیز ہے، اور یہ ہے دوسری چیز۔ میں تھوڑا آگے کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اب یہ دوسری چیز آ رہی ہے، اس کو ہم بولتے کیا چیز، اس کا نام ہوتا ہے کولن سائن۔ کولن سائن، کولن سائنس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس کام میں رہتے ہوئے یہ نشان ہمیشہ ڈسک ڈرائیو کے بعد لکھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے اس کو اس کے بعد لکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو میں یہاں ڈسپلے بھی کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا C ہو گیا، اور جو بھی ڈرائیو ہوگی اس کے بعد اس سائن کو لگایا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز آ رہی یہ والی، تو یہ تیسری چیز کیا ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ذرا۔ اس تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اس چیز کا اپنے پاس نام ہوتا ہے، میں ایک لگا دیتا ہوں سائن یہ والا، یہ سائن ہے اس کے لیے پوائنٹ 3، تو اس چیز کا نام اپنے پاس کہلاتا ہے، اس کو بولتے ہیں بیک سلیش۔ بیک سلیش
یہ ڈرائیو کے ساتھ روٹ ڈائریکٹری اب کیا ہوتی ہے؟ روٹ ڈائریکٹری کو ظاہر کرتا ہے. مطلب آپ اگر میں چیک کروا دوں آپ کو ایگزامپل کہ آپ سی ڈرائیو کے اندر یوزرز کے اندر جیسے کہ یہ سائن ہوگا تو آپ کو شو کر رہا ہوگا کہ آپ اس وقت کس ڈرائیو میں کس ڈائریکٹری بولتے ہیں فولڈر کو، کہ آپ کس ڈائریکٹری میں موجود ہو، تو اس کا فیصلہ آپ کو یہ سلیش کر کے دیتا ہے بیسیکلی. کون سا؟ بیک سلیش. اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے، یہ گریٹر دین کا سائن آ رہا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈوس میں رہتے ہوئے؟ فورتھ پوائنٹ اپنے پاس بیس اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو انٹرسٹڈ چیز رہے گا، آپ لوگوں کے لیے کام کرنے کا کافی مزہ آئے گا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ نشان ڈوز پرومپٹ کو ظاہر کرتا ہے. اس سائن کا ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ اس کا نام ہوتا ہے ڈوز پرومپٹ. تو ڈوز پرومپٹ کے سائن ہم بعد میں چینج بھی کرنا سیکھیں گے، لیکن فی الحال اس سائن کا نام ہے ڈوز پرومپٹ. پھر آتی ہے پانچویں چیز. نمبر 5 پہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ نمبر 5 پہ ہمارے پاس چیز ہے یہ سائن آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں یہاں کے ڈسپلے کر سکوں آپ کو. یہ چیز بلنک ہو رہی بار یہ جو جھلمل کرتا ہوا سائن آ رہا ہے اپنے پاس، میں جہاں جیسے سپیس دے کے یہ ایک سائن سا ہے جو جھلمل سا وہاں کر رہا ہوتا ہے. اس سائن کا کیا نام ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ جھلمل کرتا ہوا نشان بیسیکلی کہلاتا ہے کرسر، جس کے بائیں طرف ڈوز پرومپٹ ہوتا ہے. اور اس بات کی یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اب جو بھی تحریر کریں گے وہ یہاں لکھا جائے گا. آپ جو بھی کوئی فولڈر بناؤ گے، کوئی فائل بنا کے سیو کرو گے MS ڈوز میں، تو وہ کہاں سٹور ہوگی؟ وہ اس کرسر کے جو پیچھے جس ڈرائیو میں آپ موجود ہو اس میں جا کے یہ سٹور ہوتی جائے گی. تو امید میں اس بات کی رکھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس کا بیسک چیزیں کیا کیا تھیں اور ایک فولڈر کے اندر کیسے جانا ہے، اس سے باہر کیسے آنا ہے. فی الحال آج کے لیکچر میں اتنا کرتے ہیں وائنڈ اپ. اگر آپ کو چیز سمجھ آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل ٹیکنالوجیز ورلڈ کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. زندہ رہا تو دوبارہ ملاقات کروں گا. آپ لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ.